السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو پاکستان کی ایک مذہبی تحریک دعوت اسلامی کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ یہ کچھ ایسی معلومات ہیں جو میرے لیے حیران کن تھیں۔ میں سمجھتا تھا کہ دعوت اسلامی بھی صرف ایک مذہبی تحریک ہے جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتی ہے اور دین کی طرف راغب کرتی ہے، لیکن میں بہت حیران ہوا۔ کچھ دن پہلے لاہور سے ہم 20 صحافیوں کا وفد دعوت اسلامی کی دعوت پر کراچی گیا، جہاں ہم دعوت اسلامی کے مرکز فیضان مدینہ میں تقریباً 3 یا 4 دن رہے۔ پہلے دن پہنچے تو ماہ رمضان کا چاند نظر آ چکا تھا، تو کراچی کیا ملک بھر سے، اور اگر آپ اسے مبالغہ آرائی نہ سمجھیں تو غیر ممالک سے بھی بہت سے لوگ دعوت اسلامی کے مرکز میں جمع ہو رہے تھے۔ ہم دن میں ادھر ادھر بھی جایا کرتے تھے، مگر یقین کریں جو سکون ہمیں اس اسلامی مرکز میں رہ کے محسوس ہو رہا تھا وہ کہیں نہیں ہوتا تھا۔ یہاں روضہ رسول کی طرح کا ہو بہو ایک گنبد بھی بنایا گیا، اور کئی بار ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ہم مدینہ شریف میں ہیں۔ ایک ایسا مقام اور ایک ایسی جگہ جہاں مدینہ جانے کی تمنا اور تڑپ بڑھ رہی تھی۔ شاید ہی کوئی ایسا لمحہ ہو جب عبادات نہ ہو رہی ہوں، ذکر اذکار نہ ہو رہا ہو، ہر شخص دوسرے کو بھائی یا مدینہ کے الفاظ سے مخاطب کرتا تھا۔ ایک ایسا ماحول جس میں ہمیں اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی عملی طور پہ جھلک نظر آتی تھی۔ ہماری خوش قسمتی تھی کہ ہم اس روحانی ماحول کو نہ صرف قریب سے دیکھ رہے تھے بلکہ محسوس بھی کر رہے تھے۔ ہم پہ کوئی پابندی نہیں تھی کہ کسی درس میں شامل ہوں یا نماز اول وقت میں پڑھیں۔ ہم نے وہاں ایک ماحول کو محسوس کیا جس میں دل کرتا ہے کہ انسان اس ماحول کا حصہ خود ہی بن جائے۔ دن میں 2 بار امیر اہل سنت الیاس قادری صاحب محفل مذاکر میں فقہی مسائل پر گفتگو فرماتے تھے۔ حاضرین نے محفل کے سوالات کے جواب بھی دیتے تھے۔ مجھے ذاتی طور پہ جو باتیں الیاس قادری صاحب کے بارے میں لٹریچر کی مدد سے بچپن میں معلوم پڑی تھیں، وہ ساری مجھے ان کی شخصیت میں، ان کی انداز گفتگو میں نظر آ رہی تھیں۔ ایک فیضان مدینہ میں خاص مدنی ایک ماحول تھا جو میں محسوس کر رہا تھا۔ دعوت اسلامی پاکستان سے نکل کر اب دنیا کے 25 ممالک تک پھیل چکی ہے۔ وہ نہ صرف مسلمانوں کو نیکی کی دعوت دے رہی ہے بلکہ غیر مسلموں کو بھی اسلام کی طرف راغب کر رہی ہے۔ دعوت اسلامی کے ایک ذمہ دار نے ہمیں بتایا کہ ایک علاقے میں مقامی سطح پر ایک بااثر آفیسر صرف دعوت اسلامی کے اخلاق اور کام کرنے کے انداز سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے نہ صرف نیکی کی دعوت دے رہی ہے بلکہ فلاحی کاموں میں بہت فعال نظر آ رہی ہے۔ البتہ یہاں ایک بات ضعف نظر آتا ہے کہ لوگوں کو عوام میں دعوت اسلامی کا حقیقی تعارف نہیں کروایا جا رہا۔ میرے خیال میں شاید وہ نمود و نمائش پر اصراف کو پسند نہیں کرتے، اس وجہ سے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ دعوت اسلامی یعنی ایک مذہبی تحریک جہاں لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، یا یہ لوگ نماز کی طرف یا نیکی کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ نہیں، بلکہ دعوت اسلامی کا تعارف اس سے بڑھ کے ہے۔ یہ ایسے پروجیکٹس کو لانچ کر رہے ہیں کہ کچھ عرصے بعد پاکستان میں سب سے زیادہ فلاحی کاموں میں دعوت اسلامی نمبر 1 پہ کھڑی ہوگی۔ یہ میں کوئی مبالغہ رائے نہیں کر رہا، کوئی دعویٰ نہیں کر رہا، آپ خود دیکھیں گے، کیونکہ میں خود اپنے آنکھوں سے قریب سے محسوس کیا ہے ان کے مختلف پروجیکٹس پہ۔ ان کے ذمہ داران نے ہم سے جو گفتگو کی اور وہ عملی طور پہ ہم نے وہ سب کچھ دیکھا کہ وہ ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کیسے کرونا کے دنوں میں تھیلیسیمیا کے متاثرہ افراد کے لیے 50 افراد نے صرف ایک کال پہ خون کے عطیات دیے۔ جن افراد کے پاس اس وبا کے دوران پیسے نہیں تھے انہیں کیش دیا گیا، جن کے پاس راشن نہیں تھا انہیں راشن پہنچایا گیا۔ اور اب تو دعوت اسلامی کے 2 نئے پروجیکٹس بھی شروع کیے گئے، جو بچے یتیم ہیں ان کو ایک شاہانہ گھر جیسا ماحول دینے کے لیے کروڑ روپے کا پروجیکٹ شروع کیا جا رہا ہے۔ دعوت اسلامی کے ایک اور پروجیکٹ نے مجھے بہت متاثر کیا، وہ مسجد کا پروجیکٹ ہے۔ ہر روز ایک مسجد بنائی جا رہی ہے، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق روزانہ 2 مساجد پاکستان میں دعوت اسلامی کی طرف سے بنائی جا رہی ہیں، اور یہ پروجیکٹ بڑی تیزی سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ میرے خیال میں روئے زمین پر مساجد بنانے کا اتنا بڑا پروجیکٹ کبھی سامنے نہیں آیا۔ یہاں پر ایک اور بھی بہت مفید پروجیکٹ کا ذکر بھی کرنا چاہوں گا کہ دعوت اسلامی نے دیکھنے سننے والوں کے علاوہ ایسے افراد جو نابینا ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، انہیں بھی معاشرے کا اہم حصہ بنا دیا ہے۔ ان تک بھی دین کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے، ان کی بھی تربیت کی جا رہی ہے۔ دعوت اسلامی نے اسپیشل پرسن ڈپارٹمنٹ بنایا ہے جہاں ان کے مطابق ان کی رہنمائی کی جاتی ہے، اور حیرت کی بات ہے ان کے لیے مدارس بھی قائم کیے جا رہے ہیں۔
واقعی یہ وہ کام تھے جن کی پاکستان میں کرنے کی ضرورت تھی۔ پورے پاکستان میں 1 کروڑ پودے لگانے کا پروجیکٹ تو شاید آپ سب کے علم میں ہی ہوگا۔ تو دوستو، اس تحریک کے دیگر شعبہ جات میں انقلابی کام دیکھنے کو مل رہا ہے۔ یہاں عرض کروں گا کہ سوشل میڈیا پہ مذہبی طبقات کے خلاف بات کرتے ہوئے ہمیں ایسی تحریکوں اور تنظیموں پر بھی غور کرنا چاہیے جو مذہبی افراد فلاحی کام کر رہے ہیں، اور دعوت اسلامی جیسا مذہبی افراد کا ایک جو حسین و جمیل چہرہ ہے، یہ بھی ہمیں دنیا کے سامنے لانا چاہیے۔ یہ سارے پروجیکٹس اور بھی بہت سارے کام ہیں جو دعوت اسلامی کر رہی ہے۔ یہ تحریک کوئی فرقہ واریت نہیں پھیلاتی۔ ہمیں بطور مسلمان مشترکات پر اتفاق کرنا چاہیے، اور دعوت اسلامی نیکی کی جو دعوت دے رہی ہے، جو فلاحی کام کر رہی ہے، جو مثبت امور انجام دے رہی ہے، اس پر قرآنی حکم کے مطابق نیکی کے کاموں میں ہمیں ایک دوسرے سے تعاون کرنا چاہیے۔ لیکن دعوت اسلامی کیسے کامیاب ہو رہی ہے؟ 40 سال سے غالباً یہ تحریک کام کر رہی ہے۔ تو میں نے بہت غور و خوض کیا کہ دعوت اسلامی جو 40 سال سے مسلسل جد و جہد کر رہی ہے، اس کی کامیابی کی وجہ کیا ہے؟ کیسے ایک دم سے ہر میدان میں کامیاب ہوتی جا رہی ہے؟ مجھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کرام علیہ السلام کی تعلیمات سے وہ چیز دعوت اسلامی میں نظر آئی جسے اسلام تیزی سے پھیلا۔ وہ ایک ہی چیز ہے، اس کا نام ہے اخلاق، اس کا نام ہے کردار۔ جی ہاں دوستو، بہترین اخلاق، شاندار انداز گفتگو اور اعلیٰ کردار دعوت اسلامی کی ذمہ داران میں آپ کو نظر آئے گا، جھلک نظر آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دنیا کے جس کونے میں بھی کوئی فلاحی کام کرنے جاتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، تو کئی غیر مسلم مسلمان ہو جاتے ہیں، اور جو مسلمان ہیں وہ اسلام کے مطابق، سنت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا ہدف بنا لیتے ہیں۔ تو دوستو، یہ ہے وہ راز جس کی وجہ سے دعوت اسلامی کی واقعاً دھوم مچی ہوئی ہے، اور ان کے کام کرنے کا انداز اور نیکی کے کاموں میں تعامل کرنے کا سلیقہ باقی اداروں کے لیے بھی آئیڈیل ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دعوت اسلامی کے ان پروجیکٹس کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں، اور دعوت اسلامی کو اور کن امور پہ کام کرنا چاہیے، کومنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ والسلام۔ دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلام۔